الحمد لله الذي لم يتخذ ولد لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وصل على محمد النبي الأمي وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے شیر دل مجاہدوں، ان کے پیشواؤں، ان کے پیروکاروں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، محترم جناب ندیم ارشد صاحب، کمانڈر صاحبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں نے بہت بھرپور انداز میں غرض و غایت بیان کر دی آج کے اس محفل کی اور اس شروعات کی. میں نے ایک کاوش کی ہے پچھلے 3 4 5 سال میں. مظہر آفتاب میرے ہم رکاب ہیں، عزیز دوست. جیسے جناب مسعود صاحب نے فرمایا، تاریخ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. تاریخ دوستو اگر کوئی غیر اہم بات ہوتی ہے، یہ قرآن کا حصہ نہ بنتی. اللہ جب کہتا ہے کہ میں نے سمود کے ساتھ یہ کیا، عاد کے ساتھ یہ کیا، جنہوں نے جہاد کیا ان کو یہ صلہ دیا، جو بھاگے ان کو یہ تعزیر لگائی، تو اس کا مطلب ہے یہ قرآن کی سنت ہے. اس کو چھوڑنے والا، اس کو ٹیمپر کرنے والا، اس کو گھڑنے والا، یہ سارے قرآن کے، اللہ کے رسول کے مجرم ہیں. ہمیں تاریخ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اس کھوج میں جب نکلا تو پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے جد امجد چلے کہاں سے تھے، کیوں آئے، اور کیوں آج تک یہ سبز علی خان، ملی خان، شمس خان کی تاریخیں دہرائی جا رہی ہیں. میں نے چونکہ فلسفہ پڑھا ہے، فلسفی کا ایک پرابلم ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ نہ ہو تو کیا ہوگا، اور جو نہیں ہو رہی ہے وہ ہو تو کیا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا تھا کمانڈر صاحب کہ یہ شاید ہم نے فرط جذبات میں یہ چیزیں گھڑی ہوئی ہیں، جی اس کی کھال اتری، اس کی منڈی اتاری. مجھے اس کا کوئی ٹینجیبل پروف کہیں نہیں مل رہا. تو میں نے اس کی ریسرچ کی. ٹریول ٹو کشمیر ایک کتاب 1948 میں لکھی گئی ایک انگریز نے، جو اس سارے راستے سے ہوتا ہوا پیدل کشمیر گیا. اس نے لکھا کہ بھمبر کے پاس اد ٹیپ کے مقام کے اوپر 2 لوگوں کے سر میں نے پنجرے میں بند دیکھے اپنی آنکھوں سے، اور بتاتے ہیں کہ وہ سر شمس علی خان، شمس خان اور اس کے بھتیجے راجو علی خان کے تھے. اس نے اتنا قصہ لکھا. پھر مجھے کہا کہ ہو سکتا ہے کسی اور شمس علی خان کو. آج بہت سارے شمس خان آ گئے، کوئی ملدیال بھی ہیں، کوئی پتہ نہیں کون ہے. بہت لوگوں نے اس کو اپنا وہ باپ بنا لیا شمس خان کو. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں اوتر نختر پھیڑا پھنڈر نکلا شمس خان، جس کا نہ آگے کوئی چلا نہ آگے پیچھے کو نسل چلی. ہم جس شمس خان کی بات کرتے ہیں اس کے وارث یہ بیٹھے ہوئے ہیں راولا کوٹ کے. یہ کہیں سے جھین چلتے ہیں، کوئی آگے بات چلتی ہے، وہ ملدیال شمس خان کا آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آیا. تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہو. تو پھر میں نے ایک کتاب ڈاؤن لوڈ کی، گلاب نامے 2 ہیں. ایک 1948 میں 1948 میں گلاب نامہ جو لکھا، اس کی انگلش ٹرانسلیشن، اس میں ایک پورا چیپٹر ہے شمس خان دی ٹریٹر، جس میں اس نے خود لکھا. مجھے یہ تال میل نہیں نظر آ رہا تھا کہ شمس خان کا کیا لنک تھا سبز علی خان کی خال کیوں اتاری گئی. کوئی ریزن ہونا چاہیے، کوئی گراؤنڈ ہونا چاہیے. تو جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو اس میں وہ چیپٹر پڑھا، تو وہ آدمی جس کی فوج نے خود سزائیں دی ان کو، وہ خود لکھتا ہے. وہ آدمی خود لکھتا ہے 1948 میں. وہ لکھتا ہے کہ 8000 کی فوج لے کے تو چڑھائی کرنے کے لیے جا رہے تھے ملتان پہ. ملتان بھی ستوزیوں کی نواب مظفر علی خان کے ڈسینڈنٹ کی گورنمنٹ تھی. تو مجھے حکم ہوا کہ پونچھ میں بغاوت ہو گئی، تو یہ 7000 کی فوج اور 1000 توپ لے کے تم پونچھ پہنچو.
تو میں نے سوچا پنچ میں بغاوت ہو گئی، اتنی بڑا یہ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہتا ہے میں جب منگ میں گیا تو میں تو کسی بڑے ایکسپیڈیشن کے لیے جا رہا تھا، وہاں جا کے کیمپ لگایا تو ہم نے کہا بھائی کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی لڑائی، انہوں نے کہا جی تلاش کرو۔ تو شمس خان جو ہے وہ ہمیں تھریٹ کرتا تھا کسی نامعلوم مقام سے، تو انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کو پکڑو، مخبری کریں کہ شمس خان ہے کہاں۔ تو عام آدمی کو پتہ بھی نہیں، تو انہوں نے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا، اور جو نہیں بتاتے تھے انہوں نے کہا پکڑ کے لاؤ ان کو، اور 5 روپے میں، اس وقت 1.5 روپے آگے پتہ نہیں 1.5 آنا تنخواہ ہوتی تھی اس کی، انہوں نے کہا 5 روپے فی منڈی میں دوں گا، اس کی گردن اتارو۔ 7,000 لوگوں کو شمس خان کی مخبری نہ کرنے پر قتل کر کے پلندری میں جہاں کالج ہے وہاں مینار بنایا گیا۔ یہ وہ خود لکھتا ہے، اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کتاب موجود ہے میرے پاس، اور وہ لکھتا ہے آج اتنے پکڑے ان کی گردنیں اتاری، آج اتنے پکڑے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، آج اتنے پکڑے جن کو گھوڑوں کے سوموں کے نیچے ڈال دیا۔ یہ اس وقت آپ رومن فلمیں دیکھیں، اس وقت سزا دینے کا یہ طریقہ کار، سزائے موت دینے کا جو طریقہ کار تھا، جو کہ اس وقت شارٹ رینج ہتھیار نہیں تھے، توپ تھی، یا تو توپ کے آگے باندھ کے پھینک دیتے تھے، اس سے باقی کوئی عبرت کا نشان نہیں بنتے تھے، لہذا وہ یہ کرتے تھے کہ ہاتھ پاؤں کاٹتے تھے، کھال اتارتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں آج ہم نے سبز علی خان اور ملی خان اور ان کے ساتھ جو 16 کمانڈر، وہ کون لوگ تھے؟ وہ کمانڈر تھے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا اس طرح کے کمانڈر، وہ مہاراجہ کے قلعوں کے کماندار تھے۔ شمس خان گوریلا لیڈر تھا، یہ اس کے کماندار تھے۔ ان کو پکڑ کے لائے کہ آئیں آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، جیسے طالبان کے ساتھ کہ مذاکرات کرتے ہیں منگ قلعے میں۔ تو وہاں انہوں نے ڈسیو کر کے تو ان کی ایک ایک کر کے کھال اتار دی، اور جب سبز علی خان کی کھال اتاری تو اس نے پیغام اپنے ان کو لوگوں کے بھیجا کہ شمس خان جہاں بھی آ اس کو کہو سرنڈر کر دے، ورنہ اس کا یہ حشر کروں گا۔ شمس خان نے ایک خط لکھا، جو خط اس کتاب میں موجود ہے۔ اس نے لکھا میں سائے کے تحت تمہارا پیچھا کروں گا، جیسے کمانڈر مسعود نے کہا سائے کے تحت تمہارا پیچھا کروں گا، میں جب تک اپنے مقصد کو نہ بھیجتا تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ وہ اور اس میں اس کو غصہ، دوسرے کو اتاری 16 لوگوں کی جب اس نے کھالیں اتاری، ان کو ٹکڑے کیا، تو کسی نے خبر دیجی کہ سدرون کا ایک راجہ ہے، یہ جو ڈسینڈنٹ ہیں یہ آپ کا راٹھور ہیں، ان کے جو فور فادر، کہ سدرون کے راجہ کے علاقے میں شمس خان چھپا ہوا، اس کو پیغام بھیجا کہ اگر یہ میرے حوالے نہیں ہوا تو تمہارا یہ حشر کروں گا جو میں نے سبز علی خان اور ملی خان کا۔ تو پھر اس نے دوستی کی آڑ میں کوئی نشہ آور چیز پلائی، اور اس نے بھی زندہ نہیں، اس نے بھی دونوں کے سر کاٹ کے پلندری میں اس کے حوالے کیے۔ ایکسپیڈیشن ختم ہوئی، تحریک کچل دی گئی، اور 7,000 ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو یہاں قید کیا ہوا تھا ان سے 3,500 کو وہ لے کے نکلے۔ کچھ نے راستے میں خودکشی کر لی، کچھ وہاں جا کے پہنچے۔ تحریک کچل دی گئی۔ 100 سال بعد شمس خان کی نسل سے ایک ابراہیم خان پیدا ہوا۔ ابراہیم خان، یہ تحریکیں خون مانگتی ہیں، ایسے نہیں مل جاتی۔ آزاد کی تو 73، ابھی تو 72 سال ہوئے نا، اس کا مطلب ہے 23 سال 28 سال اور باقی ہیں اس پہ پہنچنے کے لیے، پرووائڈڈ کہ ہمارا راستہ ٹھیک ہے۔ جیسے کمانڈر صاحب نے کہا قرآن کو دل میں بے خوف ہو جاتا ہے آدمی۔ یہ لوگ آپ کے سامنے موجود، ایسے کئی مثالیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ مجھے ایک دوست ملا ندیم صاحب، اس نے کہا کہ یہ کہتے جنگ ہوگی، فوجی تھا، اس نے کہا جنگ ہوگی، 6 لوگ مر جائیں گے تو ہم مر جائیں گے تو کون سا کمال ہوگا؟ مرنا تو ہے نا، یا تو جنگ کے بغیر ہم زندہ رہیں تو پھر بات ہے، جب مرنا ہے اللہ نے اسلام کو تقویت دینی ہے، اس کا قرآن میں وعدہ ہے کہ کسی صورت میں مسلمان مغلوب نہیں ہو سکتا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اب ہم اس کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے، یہ ہماری بدقسمتی یا خوش قسمتی ہے۔ میرا آج یہاں آنے کا مقصد، مجھے عزیزوں نے کہا ایک بات جو میں نے سنی، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میری تصحیح کریں کہ غزوہ بدر جب شروع ہوگا اس میں کسی بھی طرح کا جو آدمی حصہ لینے والا ہے وہ بغیر حساب کی جنت میں۔ غزوہ ہند
میں سمجھتا ہوں میں نے جو 8,000 روپے کا پیٹرول خرچ کر کے وہاں سے آیا ہوں، میری بھی کچھ چھوٹی سی کنٹریبیوشن اللہ دیکھتے اور مجھے بھی انہی بے حساب شامل کرنے میں شامل کر۔ آپ بات کرتے ہیں، میں آپ کو دل کی بات کرتا ہوں، کوئی لگی لپٹی بابو کو سیاسی آدمی نہیں ہو، میری جان، میری مال، میرے وسائل آپ کے ڈسپوزل پر ہے کمانڈر صاحب، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، جب کہیں گے جہاں کہیں گے میں حاضر ہوں۔ میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس قافلے میں شامل ہو جاؤں جس قافلے کو اللہ کہتا ہے کہ میں بغیر حساب داخل کروں گا، جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جس سے حساب مانگا گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ حساب یہاں پورا کرنا نہیں پورا ہوتا ہم سے، یہ ایسا بیورو والے لگے ہوئے نہیں پورا ہوتا ان سے، تو وہاں کیسے پورا ہوگا؟ دوستوں نے یہاں بات کی، جس فورم کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں، افغانستان سے لے کے کشمیر تک ایک ٹرائب ہے، سدوزئی ٹرائب، 40 لاکھ افغانستان میں، اور افغانستان میں لڑنے والے مجاہدین میں اکثر اس قبیلے کے لیے 12-12.5 لاکھ پاکستان میں ہے، 15 لاکھ آزاد کشمیر میں۔ ایک کونسل بنی، انہوں نے چوتھا جرگہ کیا، اور اس میں صرف واحد مقصد یہ تھا کہ اتحاد پیدا کریں، اس لیے کہ جب تبلیغ کا بھی حکم ہوا تو اللہ نے کہا اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں سے شروع کریں۔ تو میں نے سوچا میں ایک چھوٹے قد کا آدمی ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، چونکہ کچھ عرصہ اسٹوڈنٹ ایجوکیشن کا پریزیڈنٹ، پھر تو لوگوں کو بتائی کہ تاریخ کیا تھی، ہماری تاریخ کیا تھی، شمس خان کی تاریخ کیا تھی، سبز علی خان کی تاریخ کیا تھی، نواب مظفر خان والی ملتان کی کیا تھی، نواب شجاع خان سدوزئی شجاع آباد کی تاریخ کیا تھی، حیات آباد جو آپ کا پشاور میں بنا ہوا ہے، یہ پورے ایک ہسٹری ہے، پورے لوگ ہیں جو اس میں آ رہے ہیں۔ 24 تاریخ کو جب ہم نے کہا کہ کشمیر میں یہ صورتحال ہے، 24 تاریخ کو کوئٹہ سے لے کے سہسا تک لوگ آ رہے ہیں، اور وہ لوگ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس پلیٹ فارم پہ اس لیے نہیں کرتے۔ میں ابھی ارشد ندیم کو بتا رہا تھا کہ اعجاز افضل صاحب کی کوئی انڈور میٹنگ تھی، بڑی حیرانگی کی بات ہے کمانڈر صاحب، اس کی انڈور میٹنگ تھی، اور اگلے دن میں نے وہ انڈین چینل سے اس کی وہ ویڈیو دیکھی کہ جی آتنکواد اکٹھا ہو گیا، یہ ہو گیا، اس قسم کی کہانی۔ یہ موجود ہے ہم میں، یہ جو مخبر ہیں، جن لوگوں نے اس وقت مخبری کی تھی، وہ کوئی لاؤ لوگ تو نہیں تھے، ان کی ایک نسل چل رہی ہے آگے، اور وہ سارے لوگ آگے چل رہے ہیں، ایک نسلیں چل رہی ہیں، ہم میں بھی ہیں، سارے کو یہ وہ نہیں ہے۔ تو بہت سی چیزیں جو یہاں نہیں کرنی ہے، اتفاق مجھے عزیز نے کہا کہ ذمہ دار لوگ آئیں گے، ہم بیٹھیں گے، ان کے ہمراہ بات کریں گے، جو ان میں سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، رند ایک بلوچ قبیلہ ہے، بڑا جنگجو قبیلہ ہے، اس کا جو چیف تھا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ سنبھال سکتے ہیں تو ہم آ جائیں، ہم آئیں گے تو ہم کوئی ہائی وے پکڑ کے نہیں آئیں گے، یا ہائی وے پکڑ کے ادھر نہیں جائیں گے، ہم لیس آئیں گے تلواروں سے، تیروں سے، اونٹوں سے اور گھوڑوں سے، اور ان پہاڑوں سے چڑھ کے اس طرف جائیں۔ 3 دن پہلے میرے پاس درانی آل پاکستان درانی ٹرائبل چیف آیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے پاس 24 تاریخ کو یہاں پہنچے۔ یہ وہ لوگ ہیں، قبائلی آ جائیں گے، قبائلیوں کو واپس پھیرنے پر مشکل ہو جائے گا۔ ہم پہ کچھ پابندیاں بھی ہیں، ہم پہ کچھ اصول بھی ہیں جو ہم نے جو لوگوں کو جو ہم نے فالو کرنے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے معاہدہ کر کے کفار کے ساتھ بھی، جیسے آپ مدینے میں گئے تو آپ نے اپنے حلیف کچھ بنائے نا قبائل، جنگ جو نہیں کرتے تھے، اس کے بعد جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ، بہت سی چیزیں ہمیں سبق دیتی ہیں، ان چیزوں سے آپ کو حکمت عملی تیار کرنی ہے۔ پاکستان دوستوں اور بزرگوں، میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا خلقنا کل شیء زوجین، میں نے ہر چیز کا کاؤنٹر پارٹ پیدا کیا، اگر کاؤنٹر پارٹ نہ پیدا کرتا، روشنی نہ پیدا کرتا، اندھیرے کا نہیں پتہ چلتا، ظلم نہ پیدا کرتا، امن کا نہیں پتہ چلتا، لہذا پاکستان اور ہندوستان 2 کاؤنٹر پارٹ۔ قرآن نے 2 ہی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اولیاء اللہ، اولیاء طاغوت۔ اولیاء اللہ کون ہے؟ جو اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتے ہیں، تو اولیاء طاغوت کون ہیں؟
جو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں. پھر یہاں پاکستان اللہ اکبر، وہاں جے شری رام. آپ دیکھیں، آپ کمنڈیشن دیکھیں. یہاں کہتا ہے لا الہ الا اللہ، وہاں کہتا ہے جی ہنومان زندہ باد. ٹھیک ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ هل يستوي الظلمات والنور، هل يستوي الاعمى والبصير، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہ سوال کرتا ہے نا، تم سمجھتے ہو کہ ظلمت اور جو نور ہے وہ برابر ہوتے ہیں، اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں، پڑھا لکھا اور جاہل برابر ہوتے ہیں؟ نہیں. اس لیے جو کمانڈر صاحب نے بات کی، ہمیں کوئی جہاد کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کوئی سرکاری طور پہ آپ کو نہیں کہے گا کہ اچھا جناب ہم نے اجازت دے دی تو آپ چلے جائیں ایک بارڈر کراس کریں. حکومت پاکستان ہماری جو کمٹمنٹ ہے وہ مملکت پاکستان کے ساتھ ہے، وہ حکومت پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. مملکت اور چیز ہے، حکومت اور چیز ہے. یہاں کسی نے اعتراض کیا، جب کل ان کی گورنمنٹ تھی تو پاکستان کے بارے میں جذبات اور تھے. آج دوسری گورنمنٹ ہے، اس کے جذبات ہو رہے ہیں. کل تیسری گورنمنٹ ہے کہ ہم حکومت پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں. ہم جب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں، جب پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں، تو جب تک پارلیمان کے چہرے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ لکھا ہوا ہے، ہم پہ واجب ہے اس کی حفاظت کرنا. ہم پہ فرض ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کی فوج کی حفاظت کرنا. یہاں میرے عزیز نے کہا، مثال دی کہ ایک آدمی تھا جس کو صرف اس بات پہ بخش دیا اللہ نے کہ وہ پہرا دیتا تھا مجاہدین. تو مجھے بتاؤ، یہ جو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہمارے دوست ہیں، یہ اسی زمین پہ چلتے پھرتے ہیں نا، جہاں رہتے ہیں، جہاں اٹھتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں. حزب المجاہدین ہے، مسعود اختر صاحب ہے، پروفیسر صاحب اسی میں رہتے ہیں. تو ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اگر وہ حفاظت کرنے والا ایک جو ہے وہ اگر جا سکتا ہے اس میں، تو جب آپ کا کمانڈر ان چیف یہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ وحدت رسول کے اوپر، خاتم النبیین کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، اللہ کی حاکمیت اعلیٰ پر کوئی کمپرومائز نہیں، کشمیر کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. ان کی اپنی حکمت عملیہ، ہماری اپنی حکمت عملیہ. لیکن یاد رکھو کہ مملکت پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. جہاد صرف یہ نہیں ہے، جو یہ اعلیٰ ترین جہاد کی آخری شکل ہے کہ آپ دو بدو جا کے اس سے لڑتے ہیں. جہاد یہ بھی ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک جو نیریٹو چل رہا ہے، جی دہشت گردی ہے، دہشت گرد، یہ ساری، اور یہاں نعرے لگ رہے ہیں. یہاں کشمیر میں 1947 میں اس سے مختلف بات نہیں تھی جو مقبوضہ کشمیر میں ہے. یہاں بھی گائے ذبح کرنا انسان کے قتل کرنے سے زیادہ بڑا جرم تھا. شیخ الحدیث مولانا یوسف صاحب 17 سال کی عمر میں، 17-18 سال کی عمر میں انہوں نے منگ میں تقریر کی. کوئی گائے ذبح ہو گئی پتن شیر خان میں، تو گائے ذبح کرنے پہ پتہ نہیں 6 مہینے قید تھی، تو مسلمان مر جائے تو پتہ نہیں کوئی جرمانہ تھا اس کا. تو انہوں نے تقریر کی، ان کو یہاں سے پکڑ کے لے اس بات کے اوپر. اور جب وہ واپس آئے تو جیسے کمانڈر صاحب نے کہا پھر کیا ہتھیار یہ جو اکنامیکل بات کرتے ہیں کہ جی ہماری اکانومی کمزور ہے. مسلمان کی اکانومی مضبوط کب ہوئی؟ بدر میں کیا مضبوط تھی؟ 3 پتھر نبی نے پیٹ پہ باندھے ہوئے تھے. مسلمان کی اکانومی کب؟ اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ اللہ نے جس دن یہ اعلان فرمایا کہ اس سال کے بعد مشرکین کو مکہ کے پاس نہیں آنے دینا، تو ساتھ اس نے کہا کہ تمہارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہمیں اکنامیکل کرنچ آ جائے گا، چونکہ اتنے بڑے وزٹرز آتے ہیں، بزنس مین آتے ہیں، یہ مجھے پیسے کہاں سے؟ اللہ نے کہا وہ میرا کام ہے، وہ تمہارا کام ہے. آج ہمیں یہ تھرٹ دی جا رہی ہے جی کہ آپ کی اکانومی ختم ہو جائے گی، آپ اس لیے جنگ نہیں کریں. حکومتوں کے اپنے مسائل ہوں گے، اپنے معاملات ہوں گے، لیکن کیا جس کا گھر بھرا ہوا ہے اس کو موت نہیں آتی؟ کیا جس کے گھر، آپ کے سامنے زندہ مثالیں موجود ہیں. کراچی سے بندے کو پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر اس کے 3 مرلے میں پلاٹ باتھ روم ہے، کیا اس کو موت نہیں آتی؟ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، جس چیز نے آنا ہے اگر وہ خدا کی راہ میں آئے تو اس سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہے. میں ایک بات کر کے آپ کو کہ جب آپ تقابلی جائزہ کرتے ہیں
میں ایک دفعہ کمانڈر صاحب سیکٹر کمانڈر راولہ کوٹ کو ملنے گیا، یہ آج سے 15-20 سال پرانی بات ہے۔ ان دنوں میں یہاں باغ سیکٹر میں کافی ڈسٹربنس، میں ملنے گیا تو کمانڈر نے کہا جی آپ 8 بجے آ جائیں۔ میں 8 بجے وہاں گیا تو انہوں نے کہا جی کمانڈر مسعود، باہر بیٹھ گیا تو کوئی تقریباً آدھے گھنٹے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ چلے جائیں۔ نہ کوئی بندہ اندر سے باہر نکلا نہ کوئی اندر گیا، تو مجھے یہ تجسس ہوا کہ بھائی آخر کیا وجہ ہے کہ مجھے اس نے ٹائم دیا تھا تو اندر کوئی بندہ بھی نہیں گیا، تو مجھے کیوں نہیں ملنے دیا؟ خیر میں مل کے واپس آیا، ADC سے پوچھا یار میرا ایک تجسس ہے کہ اپائنٹمنٹ میری ایک ہی لکھی ہوئی ہے ٹیبل کے اوپر۔ تو اس نے کہا کمانڈر جب سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو جب تک وہ سورت یاسین نہیں پڑھ لی وہ کسی سے بات نہیں کرتا۔ پاکستان فوج کا کمانڈر تو وہاں جو بیٹھتا ہے یا غائب کا پیشاب پی کے بیٹھے گا یا کپی مار کے بیٹھے گا اور جے شری رام کر کے بیٹھے گا۔ مجھے یہ بتاؤ کیا خدا کی غیرت یہ گوارا کرے گی کہ ایک اس کے نام سے یاسین سے صورت بانٹتے ہیں محاذ کے جنگ میں اس کو اس سے مغلوب کر دے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ بات اکثریت کو اقلیت کی بات کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہ جمہوریت کو خدا پسند ہے نہ خدا جمہوریت پسند ہے، اس لیے کہ اگر جمہوریت کو خدا پسند ہو تو پھر 7.5 ارب کی دنیا میں 1.5 ارب صرف اس کو مانتے ہیں۔ خدا کو تو جمہوری لحاظ سے تو کوئی حق ہی نہیں بنتا نا ایگزسٹ کرنے کا۔ اور اگر خدا جمہوریت پسند ہو تو اکثریت کا جہاں لفظ قرآن میں استعمال کیا ہے وہاں اس نے نیگیٹو استعمال کیا، اکثر الناس لا یعقلون۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ جیتنا یہ اکثریت و اقلیت کے اوپر نہیں ہے۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ وہ چند لوگ 7 لوگ یا کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت میں جن سے کلام بھی نہیں کرے گا، ان میں سے ایک وہ ہے جو محاذ جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگ گیا۔ تو میں صرف چند اشعار ہیں ان سے ختم کروں گا کہ لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں میں،